موجودہ حالات میں کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ جانتے ہیں۔ ولی راضی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ولی راضی صاحب، آج کا دن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ، لیکن مسلمان آج اس حالت میں نہیں ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ آپ کیا اس بات سے متفق ہیں، اور آپ کیا کہیں گے کہ کیسے مسلمان اپنی موجودہ حالات کو بدلیں؟ جی یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت زیادہ غور و فکر کا مسئلہ ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم احسان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شکل میں، لیکن ہم مسلمان بہت سی رسوم پرستی میں گھر گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا، اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس اصل مقصد کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے اور ہم رسم پرستی میں، ظاہر پرستی میں اپنے وقت کو ضائع کیا ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے آپ کی شان صفات میں اور آپ کی جامع کمالات کے بیان میں، فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت للعالمین جو شخصیت ہمارے سر پر آئی تھی وہ پورے عالم کے لیے رحمت تھی۔ ہماری مثال بالکل ایسی ہے کہ ہم ایک اس شخص کی سی ہے کہ جو دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اور پانی کی بھیک مانگتا پھرتا ہو، لوگوں سے کہتا ہو کہ مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو وسائل سے بھی نوازا، ہمیں تو ایک ایسے رسول سے بھی نوازا کہ جس نے ہمیں اس زندگی کی چھوٹی بڑی ہر پہلو پر ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہمارے پاس تو آسمانی ہدایت کا نسخہ لے کر آئے تھے وہ، ہم نے اس شریعت کو اور ان کے لائے ہوئے اس پیغام کو کس بے دردی کے ساتھ نظر انداز کر دیا اور ہم اغیار کے دروازوں پر بھیک مانگنے چلے گئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ہم نے اسی کو اختیار کر لیا ہوتا، اس اعزاز کو اپنا اعزاز سمجھا ہوتا، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی کہ مسلمان پورا عالم اسلام اس وقت جس مصیبت میں، جس پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے پس انداز کر کے ڈال دیا اور ان کو اس کی قدر و قیمت کو ہم نے پہچاننے سے انکار کیا۔ اور آج بھی کوئی وقت ایسا نہیں ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت پر کا مطالعہ اور ان کی تعلیمات کو عملی زندگی میں لانا یہ آج بھی ممکن ہے، بشرطے کہ ہم یو ٹرن لینے کی ہمت کریں کہ آج ابھی سے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھا لیں کہ اب تک جو کچھ ہم سے ہو گیا، جو کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں ان کی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی راضی صاحب ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ اس وقت جو صورتحال مغرب کے ساتھ مسلمان ممالک کی ہے کہ وہاں ہمیں بنیاد پرست، دہشت گرد، رجعت پسند اس طرح کے القابات سے نوازا جا رہا ہے، ہمیں دنیا جاہل سمجھ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مغرب سے مقابلہ کرنا چاہیے، کچھ کہنا ہے کہ نہیں، بات چیت کے ذریعے انہیں اسلام کا صحیح رخ دکھایا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی ہاں، آج مسلمانوں کو مذہب پرست اور دہشت گرد اور مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ اس کی وجہ کچھ تو ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ ہم نے وہی میں نے عرض کیا کہ ہم ظاہر پرستی میں داخل ہو گئے، کچھ ایسی رسوم ہم نے ایجاد کر لی جو دنیا کے سامنے آئیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیج خراب ہوا۔ اور مغرب جو اس وقت ہمارے درپے ہے، اصل بات یہ ہے، اس ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یہ مغرب کا کہ یہ ساری مغربی اقوام کو علاوہ مسلمان کے پورے کفر کی دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ حق اگر کہیں موجود ہے، جو آسمانی ہدایت کا اگر کوئی نسخہ صحیح اپنے اصلیت کے ساتھ موجود ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ وہ حسد کا اور وہ جذبہ ہے جو ان کو ہمارے خلاف اکساتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ ولی راضی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔